لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، سید الانبیاء المرسلین وخاتم النبیین، سید نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین، اما بعد۔ ناظرین محترم و حضار محترم، اس موضوع پر سلسلہ بحث جاری ہے، خضاب اور مہدی کے متعلق فقہی احکام۔ ہم لوگ مرحلہ آخر تک پہنچ چکے ہیں، ایک یا دو جلسے میں انشاءاللہ بات تمام ہو جائے گی۔ جہاں سے گفتگو گزشتہ جلسے میں ختم ہوئی تھی وہیں شروع کر رہا ہوں۔ ایک مسئلہ ہے مہدی نہیں بلکہ مہدی کے رنگ کے بارے میں، اور عام طور سے خواتین اکثر سوال کرتی ہیں مہدی لگانے کے بعد جو بالوں پر مہدی کا رنگ چڑھا ہوتا ہے، مہدی ختم ہو چکی، مہدی کا رنگ ہے، کلر ہے مہدی کا، ایسی صورت میں اگر غسل واجب ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ وضو غسل کا کیا حکم ہے؟ رنگ چڑھا ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، ایسی صورت میں اگر غسل واجب ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مہدی کا رنگ ہے، وہ مہدی کا رنگ اگر ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لیئر نہیں ہے۔ اس لیے تمام ہمارے مجتہدین کرام نے اس مسئلے پہ ایک ہی فتویٰ ان کا ہے کہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ وہ لیئر نہیں ہے، اور چونکہ لیئر نہیں ہے لہٰذا مہدی کا رنگ مانع نہیں ہے، مہدی کا رنگ رکاوٹ نہیں ہے، لہٰذا رنگ اگر چڑھا ہوا ہو تو 4-5 دن گزر بھی جائے اور پر اگر غسل واجب ہو جائے تو وہ کسی ایام کے بنا پر غسل واجب ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ مہدی کا رنگ ہے، کوئی وہ مانع نہیں ہے، لہٰذا جائز ہے۔ ایک مسئلہ آتا ہے کیمیکل مہدی کے بارے میں، کہ یہ جو کیمیکل مہدی جو ملتا ہے جسے عام طور سے کون مہدی کہا جاتا ہے، کون مہدی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیمیکل مہدی یعنی کون مہدی جو ہے اس سے بھی کوئی خضاب اگر کرے تو وہ خضاب پکڑنا جائز ہے، کیونکہ وہ مانع نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، لہذا کون مہدی کرنے سے خضاب کرنا جائز ہے اور اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ ایک مسئلہ اس کے لیے آتا ہے کہ بعض وقت میں آج کل ایک مہدی وہ ہے کہ جو مہندی لگانے کے بعد وہ مہندی چھلکے کے ساتھ جو ہے تو وہ جب مہندی خشک ہو جاتی ہے ہاتھوں میں جو لگانے یا بالوں میں لگانے کے بعد وہ چھلکے کے طور پر چلی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ وہ بعض خواتین سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ لیئر ہے یا چھلکا ہے۔ دیکھیں اگر چھلکے کے طور پر آتی ہے تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ جسے آپ چھلکا کہہ رہے ہیں اگر وہ مانع آب ہے، اگر وہ پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہے تو پھر اشکال لگتا ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کے مسئلے کی ذمہ داری مکلف کے اوپر ہے، مکلف خود یہ سمجھے، وہ جو کیمیکل مہندی لگا رہے جو چھلکا نکل رہا ہے وہ پانی پہنچنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُوا أَبَدًا۔ بے شک قتل امام حسین مومنین کے قلب کی ایک ایسی حرارت ہے جسے کبھی کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، اور اس حدیث کی بہترین دلیل 40 امام حسین ہے۔ کے لیے ہاتھوں میں رکاوٹ ہے، رکاوٹ نہیں ہے، اس کے لیے فتویٰ ان کے پاس نہیں، خود یہ تشخیص موضوع ہے کہ خود جس نے مہندی لگایا وہ خود یہ سوچے کہ رکاوٹ ہے کہ رکاوٹ نہیں۔ اگر رکاوٹ نہیں ہے تو وہ مسئلہ نہیں ہے، اگر رکاوٹ ہے تو پھر وہ اس کے لیے وضو صحیح نہیں ہوگا یا غسل صحیح نہیں ہوگا۔ البتہ اس کے پہلے مسئلے میں کہہ چکے ہیں جو کیمیکل مہندی جو ہے وہ کوئی مسئلہ اس کے لیے نہیں ہے اور معنی کی بنا پر۔ لیکن ایک بات ہے کہ یہ وہ جو لیئر جو ہوتا ہے وہ کھال کا اترنا ہے، مہندی نہیں ہے وہ۔
عام طور سے حرج نہیں ہے، لیکن اگر مکلف یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ مانع عاب ہے تو اس کی ذمہ داری ہے وہ احتیاط کرے، پرہیز کرے، ورنہ وہاں بھی فتوے کے لحاظ سے مانع نہیں ہے، مانع عاب نہیں ہے، لہٰذا جائز ہے۔ کیونکہ کھال کا اترنا، البتہ ہاں بعض مہندی آج کل چلی ہوئی ہے جسے اسٹین مہندی کہتے ہیں، وہ لگانے کے بعد ساتھ ساتھ ہاتھوں میں رنگ آ جاتا ہے، بہت جلدی رنگ چلا آتا ہے۔ یہ مہندی لگائے، بلکہ ایسا ہے کہ اگر کوئی کسی خواتین کو ہاتھوں سے مہندی لگاتا ہے اپنے ہاتھوں سے، تو ان کے ہاتھوں پہ مہندی لگاتے سے پہلے جو شخص مہندی لگا رہا ہے ان کے بھی ہاتھ انگلیاں لال ہو جاتی ہیں اسٹین مہندی کی بنا پر۔ تو ایسی چیزیں اگر ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ اتنی جلدی جو مہندی جو ہاتھوں کو یا بالوں کو لال کر دیتی ہے نہ لگائیں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ مضر صحت ہے، یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ جلدی کلر کا آ جانا، فوراً کلر کا آ جانا مضر صحت ہے، بلکہ ابھی فی الحال جو تحقیق کی گئی ہے محققین کا کہنا یہ ہے کہ جس میں کلر بہت جلدی آ جاتا ہے اس کی وجہ سے صحت کا نقصان ہے اور کینسر کی بیماری کا احتمال پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ بہت جلدی چونکہ رنگ لے آتی ہے، اس کی وجہ سے صحت کا نقصان ہے۔ ایک نقصان کے بہت نقصان بتائے گئے ہیں، ایک اس میں سے یہ بتایا کہ اسے جو احتمال یہ ہے کہ اسے خدا نہ کرے اسے کینسر ہو سکتا ہے، لہٰذا جلدی کلر ہو جانے والی مہندی کا استعمال نہ کریں تو بہتر ہے۔ البتہ وہ جو مہندی لگتی ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ کھال کی لیئر ہے، وہ خود مہندی نہیں ہے جو نکلتا ہے ہاتھوں پہ، جو نکل آتا ہے، جو نشان پڑ جاتا ہے، یہ جو نکلتا رہتا ہے وہ کھال کی لیئر ہے، وہ مہندی کے لیئر نہیں ہے۔ چونکہ وہ مہندی کے لیئر نہیں ہے لہٰذا اس میں جو ہے تو مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ کو زیادہ پھر بھی آپ کو فکر ہے، اگر اطمینان آپ کو نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ اسے چھڑائیں اس کے بعد آپ وضو کریں آپ، لیکن جہاں تک شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نہیں وہ لیئر نہیں ہے۔ اگر وہ لیئر کے، کیونکہ لیئر کے بہت ہی اقسام ہوتے ہیں، اس کی الگ بحث ہے، چونکہ لیئر کے اقسام ہوتے ہیں اور وہ کھال کی لیئر ہوتی ہے، چونکہ وہ کھال کی لیئر ہے اور مہندی کے لیئر وہ نہیں ہے، لہٰذا کوئی اشکال نہیں ہے۔ پھر بھی آیت اعظام نے کہا اگر آپ اطمینان اگر نہیں ہوتا ہے تو آپ جو ہے تو اسے چھڑائیں، اسے چھڑانے کے بعد پھر آپ جو ہے تو اگر وضو ہے تو وضو کریں، غسل ہے تو غسل کریں، ورنہ ایسے اشکال نہیں تھا۔ ایک مسئلہ اور آتا ہے، چونکہ یہ فقہی مسئلہ نہیں چونکہ ضمنی بحث ہے، وہ یہ ہے جناب قاسم کی مہندی، جو عام طور سے ہمارے یہاں ماہ محرم میں جناب قاسم کی مہندی نکالی جاتی ہے، جو ایک رسم عزا ہے۔ اس کے بارے میں آیا ہمارے آیت اعظام نے، مجتہد نے کیا کہا ہے جناب قاسم کی عزاداری کے حوالے سے؟ دیکھیں اس میں جو نظریے کی بات جو ہے جناب قاسم کے مہندی کے حوالے سے جو نظریہ بتایا گیا ہے، اس بات کو یہ وضاحت کر دیں کہ یہ جو ہمارے ملکوں میں یعنی بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان میں جو جناب قاسم کی مہندی نکالی جاتی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے یہاں نکالی جاتی ہے، یہ عراق میں اور ایرانیوں میں وہاں بھی جناب قاسم کے حوالے سے رسم مہندی نکالی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں باقاعدہ مجتہدین سے فتویٰ لیا گیا ہے کہ کیا نظریہ، انہوں نے نظریہ اس کا بتایا ہے انشاءاللہ، جو کہ میں اگلے جلسے میں انشاءاللہ، وہ جلسہ انشاءاللہ اس موضوع سے جلسہ آخری ہوگا، اس میں انشاءاللہ میں اس مسئلے کو پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔